मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वाकया ये कि एक लड़की ने बताया कि इस कॉलेज में मेरा यूनिवर्सिटी में मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे गपशप लगाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, अब्बा अम्मा से बात की है, शादी की, तो अब्बा कह रहे हैं एजुकेशन कंप्लीट, एक्चुअली एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो हम आपकी शादी इससे कर देंगे। लड़के ने अपने अब्बा अम्मा से बात की, अब्बा अम्मा ने कहा हमें आपकी शादी पे कोई एतराज नहीं है, एक्चुअली पहले आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम आपकी शादी कर देंगे। तो भाई अगर आप यहां भी मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे तो मौलवी कुरान का रेफरेंस देगा कि इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। निकाह के बाद सबसे बड़ा मसला माली मुआशी खड़ा होता है, पैसा तो, एजुकेशन तो बात की चीज है। तो कुरान कह रहा है अपनी औलादों का निकाह करा दिया करो, अगर ये फकीर होंगे अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। बात नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी शरीफ में। लेकिन जो काम शैतान ने किया था वही काम आजकल माशाल्लाह पेरेंट्स जो यहां बैठे हुए हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं वो कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? वो उनके अलावा सब यही कर रहे हैं, जो बयान सुनेंगे या जो अभी बैठे हुए हैं उनके अलावा सब क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। एक्चुअली बेटा पहले ये तो हो जाओ, पहले यूं तो हो जाओ बेटा, फिर जब जिना में पड़ता है, लड़कियों से दोस्तियां, लड़कियों की उम्रें, कितने लोग अपने दुखड़े सुना के गए हैं। हमने बच्ची को मेडिकल साइंस में एडमिशन दिलाया, बच्ची 9 उम्र थी, रिश्ते आ रहे थे, जब पढ़ाई मुकम्मल की है, मेडिकल साइंस की एजुकेशन भी कोई आसान नहीं है, वो वैसे ही बेड़ा गर्क कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े नहीं आप, बेड़ा गर्क वो फिर बेड़ा सही भी हो जाता है जब आप दोबारा पढ़ाई छोड़ते हैं। तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो फिर तो जब सिरिंज लेके, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं कह रहा था लगाने के बजाय मैं कह रहा था नचोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन वो तो लगा रहे होते हैं, नचोड़ नहीं रहे होते। बाज़ दफ़ा ले रहे होते हैं खून निकाल रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी लगा ज्यादा रहे होते हैं, निचोड़ कम रहे होते हैं। तो कितने लोग हैं भाई, क्या जब लड़की की उम्र कम होती है उसमें एक अट्रैक्शन होती है, लड़का लड़की में सबसे पहले उसमें अट्रैक्शन देखता है, एजुकेशन को सेकेंडरी रखता है। आप मुझे बताओ, ये बातें मैं करता हूं, लोग कहते हैं ये मौलवी साहब देखो कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी वो बता रहा हूं। आपके पास कोई बहुत बड़ी एजुकेटेड लड़की, डॉक्टर, और यूं समझें कि अभी उसको नोबेल प्राइज मिलने वाला है, आगे मैं उसके हुस्न का नक्शा नहीं खींचता आपके सामने, अंधेरे में नजर नहीं आती वो, ठीक है ना, इतनी ब्लैक, और वजन उसका इतना हो गया है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल, आपको उसमें कोई जो निस्वानी हुस्न है वो नजर ही नहीं आता। आप करोगे शादी? जब आप नहीं करोगे, या जितने बैठे हुए हैं ना, मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं करेगा। वैसे तो YouTube पे क्लिप बना रहे होंगे, एक्चुअली हमें ऐसी लड़कियों से शादी करनी चाहिए जिनको सोसाइटी में कोई लिफ्ट नहीं करा रहा है, एक्चुअली टोपी ड्रामे बहुत हो जाएंगे, तू करना फिर। ये इंसान की नेचर है, नेचर को थोड़ी चेंज 2-4 आदमी चेंज कर लेंगे, मेजॉरिटी थोड़ी करेगी। लड़की जब कम उम्र होती है भाई, बदसूरत भी होना, उसमें एक अट्रैक्शन होती है, निस्वानियत होती है, मर्द उसकी तरफ जाएगा। लेकिन जहां एज ज्यादा होना शुरू हो गई तो कुछ तो बहुत होती है, ठीक है, जो वो 60-70 साल तक भी फिट रहती हैं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती, उसमें अट्रैक्शन खत्म होना शुरू, अट्रैक्शन की जगह एजुकेशन आ जाती है। आदमी कहता है मैंने एजुकेशन से शादी थोड़ी करनी है भाई, वो एजुकेशन को सानवी रखता है, मर्द की फितरत बता रहा हूं, वो एजुकेशन सेकेंडरी है। हां, अट्रैक्शन भी हो, एजुकेशन भी हो, उसको तरजीह देगा। पहले किसको देखता है? कितने मां बाप ने अपनी बेटियों का हमेशा के लिए बेड़ा गर्क कर दिया। लिबरल लोगों का उनके पास इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो कहते हैं मैरिज सिस्टम ये आपका बनाया हुआ सेटअप है, बॉयफ्रेंड रखे, क्या जरूरत है भाई ये शादी मादी हो, तो यूरोप कोई मर गया क्या? वो तो फिर भी यही सिस्टम के तहत चांद पे पहुंचे हैं वो लोग। समझ में आ रही है बात? तो भाई उनके यहां अच्छाई बुराई का क्राइटेरिया कुछ और है, हमारे यहां मेयार कुछ और है। हमारे यहां पहले अकीदा तौहीद है, फिर अकीदा रिसालत है,
پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے, پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانا. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو, تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کمبخت بوائے فرینڈ ہے, تم خدا کو نہیں, تو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کر دو یار. باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھا رہا ہے, میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے 10 گنا کم ہوگا. وہ بہو کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو ہماری, ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤ نا, اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں. ہاں جو نالائق بیٹا ہو نا, جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پہ کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑ جائے گا, اس کو نہ, اس کی نہ کرو. وہ حالات سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے, کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو. جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی سمجھتے ہو جو ہیں, یعنی استغفر اللہ, یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا, ابا کو پتا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا. تو وہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آنے سے اندازہ ہو جائے گا بھی یہ پوستی نہیں ہے, اس کی شادی کرا دی جائے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پہ خرچہ ہونا چاہیے. بھائی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دیا ابا کہ تم پڑھاؤ گے, تمہاری بیوی ہے. ریڈی میڈ بہو چاہیے پڑھی لکھی, خرچہ ابا کا ہو, فائدہ کون اٹھائے؟ سسر اور ساس اٹھائے جن کا 5 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. تو یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو انٹر کے بعد بہو ملے گی, ڈاکٹر آپ نے اس کو اپنے خرچے پہ بنانا ہے. آپ کا خرچہ ہوگا, ڈاکٹر آپ کے خرچے پہ ہوگی. باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا کے پلی پلائی آپ کو ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے اور ساری زندگی وہ آپ کی توند بھرے بیٹھ کے. پھر وہ سمجھ رہے ہو نا. اور غیرت مند لوگ اس سیٹ اپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں. تو جو نوجوان اس طرح سست ہو, اس کو میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ ابا اس کی شادی کرا دے. وہ ابا نے کرائی نا, جو تھوڑا بہت ہل رہا ہے نا وہ ہلنا بھی چھوڑ دے گا, جو اس طرح کے نالائق لڑکے ہیں. اور پھر وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ میرے وہ بیان, بس ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں میں. یہ بہت زبردست لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا خاندانی. گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا کسی کو درخت لگانے کا 3 آدمیوں کو. تو ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں جو مٹی باہر نکلی ہے ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کا ڈرامہ ہو رہا ہے, گڑھا کھودتے کیوں جب مٹی ڈال کے بند کرنا ہے. ان سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا. ایک کا کام گڑھا کھودنا, دوسرے کا اس میں درخت رکھنا, تیسرے کا اس میں مٹی ڈال. تو جو درخت لگانے والا تو چھٹی پہ گیا ہوا ہے, وہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو میرا جب شادیوں پہ بیان ہوتا ہے, بعض لوگ نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. جس دن میرا بیان سنا ہوتا ہے کہ بچے اسپیڈ سے پیدا ہونے چاہیے, گروتھ ریشو بڑھاؤ, اس کے بہت سارے فائدے ہیں, اس دن وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں. جس دن یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیڈ آپ کے خرچے پہ ہوگی, ابا کے خرچے پہ نہیں ہوگی, اس دن وہ بیان میں چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے پوستیوں کی جب ان کے ماں باپ شادی کرا دیتے ہیں, پہلے ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں یار ایک شادی تھی جس نے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ کچھ اچھے بن جائیں تو رشتہ اچھا ملے گا, تو وہ بالکل ہی سس بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسپیڈ والا بیان انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے, بچے دبا کے ہر سال. تو ابا کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس بہو کا بھی میرے ذمہ داری. اور تو اس قسم کے جو اسپیڈ کم نہیں کرو, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچوں میں ذمہ دار ہے نا, جو پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ذمہ دار ہے.
اس کی اپنے خرچے پہ شادی کرا دیا کرو, اس سے تمہاری بیٹیوں کی بھی بروقت شادی ہو جائے گی. کوئی ایسا نالائق ہوگا جو کہے گا ہم بھی کسی کی بیٹی کو اپنے خرچے پہ پڑھا دیتے ہیں. اس کلچر کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرو, اور اس میں ایکچولی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے, یہ میرے آرڈر نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.